السلام علیکم جی. اس وقت دنیا بھر کے اندر تو خیر جو کچھ بھی ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو ہمارے ویلاگرز ہیں انہوں نے 2-3 ایشو کریٹ کیے ہوئے ہیں. ایک ایشو جو ہے وہ PMLN کے اندر کی لڑائی ہے، دوسرا ایشو PTI کے اندر کی لڑائی ہے، اور تیسرا ایشو جو ہے وہ چودھری نثار جو ہے اس کی چودھریوں کے ساتھ لڑائی ہے، گجرات کے چودھریوں کے ساتھ. تینوں ایشو اپنی جگہ کے اوپر شاہکار ہیں کیونکہ ان کی بیس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کی بیسکس، ان کی بنیاد کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کو ہم نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے اور ایک مخصوص ذہن کے ساتھ فلانا رگڑا گیا، فلانے کی ایسی تیسی ہو گئی، فلانا یہ کرنے جا رہا، او فلانے کا بیڑا گرک ہو گیا، او فلانے کی ٹھیک ہے شلوار پاٹ گئی. یہ اس طرح کے کر کے تو وہ ویوز لینے کے لیے ہمارے احباب جو ہے وہ کر لیتے ہیں. پہلے آ جاتے ہیں جی چودھری نثار صاحب کے اوپر. چودھری نثار صاحب پہلے دن تشریف لائے، اسپیکر اسمبلی موجود نہیں تھے، ڈپٹی اسپیکر موجود نہیں تھے. چیئرمین جو پینل ہوتے ہیں وہ لے سکتے ہیں حلف، انہوں نے نہیں لیا. انہیں جو تھے وہ سیکرٹری اسمبلی جو کہ ذاتی ملازم بھی ہیں چودھری صاحبان کے، انہوں نے روک دیا. پھر گجرات کے چودھریوں کو کسی بڑے چودھری نے سمجھایا ہوگا نا جی، تو اگلے دن جو چودھریوں کا وہ ذاتی ملازم ہے وہ چودھری نثار صاحب کا استقبال کرنے کے لیے باہر کھڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر لے جا کے اس نے حکومتی گیلریوں میں سے انہیں اندر لے جا کے ان کا حکومتی سیٹوں کے اوپر کھڑا کر کے حلف دلوایا. انہوں نے صرف حلف لیا، ان سے کہا گیا کوئی تقریر کریں گے، انہوں نے کہا سوری میں نہیں کروں گا کوئی تقریر. باہر بھی نکلے اور میڈیا سے گفتگو کیے بغیر وہ چلے گئے. یعنی کہنے کا مطلب یہی تھا کہ ان کے بارے میں جتنی بھی اسپیکولیشن تھی کہ وہ مطلب کہ تیرے آن تے کھڑاک بڑے ہون گے، تو کچھ بھی کھڑاک یا کھڑکا دڑکا نہیں ہوا جی. وہ آرام سے انہوں نے حلف اٹھایا، اپنی سیٹ ریزرو کی اگلے 2 سال اور 2 مہینوں کے لیے، اور واپس جو تھے وہ چکری کی طرف روانہ ہو گئے. موٹر وے کے ذریعے چکری کا راستہ بھی ذرا آسان پڑتا ہے. تو وہ سارے جو ویلاگز کیے تھے ہمارے دوست احباب نے، اس سب میں سے ہوا نکل گئی. دوسرا جی ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جناب نواز شریف اور شہباز شریف کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں، اور شہباز شریف تو جو ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح کر کے چڑھنا چاہتا ہے، لیکن نواز شریف جو ہے وہ نہیں مانتا. یہ سنتے سنتے ہم بوڑھے ہو گئے جی، سر کے بال سارے اڑ گئے جی. لیکن یہ اونٹ کا وہ والا ہونٹ ہے جو نہیں گرتا. وہ لومڑی والی مثال آپ نے سنی ہوگی نا، وہ ہے کہ ایک لومڑی جو تھی وہ اونٹ کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، تو اس کو ایک لگڑ بگڑ مل گیا. اس نے کہا کہ لومڑی بی بی لومڑی کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو اونٹ ہے نا اس کا ہونٹ نیچے والا ایسے ایسے کر کے ہل رہا ہے، تو کسی بھی جگہ پہ ہل پڑے گا میرا کام بن جائے گا. اس نے کہا نہیں، یہ جب سے اونٹ بنا ہے تب سے ایسے ہی ہل رہا ہے. جب سے یہ سیاست میں آئے ہیں میاں صاحبان تب سے ایسے ہی چل رہا ہے. اگر آپ کو میں یہ توجہ دلاؤں اس کے اوپر، تب سے ایسے ہی چل رہا ہے. اور دونوں کا نقطہ نظر اپنا ہو سکتا ہے، لیکن بات وہی پرویل کرتی ہے جو بھائی جان کہہ دیں گے. بھائی جان جو ہے وہ اس وقت اس طرح کے کسی موڈ میں نہیں ہیں، یا کم از کم ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو لفٹ کروانے کے موڈ میں نہیں ہے کہ جناب کوئی ان ہاؤس چینج لا کے تو اس بادشاہ کی لانتیں اس کے اندر شریک ہوا جائے. ٹھیک ہے، اگرچہ پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار دیکھتی ہے تو اس کے آنکھوں کے اندر جو ہے وہ فرتے جذبات سے اور شوق جذبات سے جو ہے وہ چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں، اور خاص طور پہ پنجاب کی پاور میں وہ حصہ مل جائے گا ان کو تو وہ اس کے لیے تو بہت بے چین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں جب سندھ کی باری آتی ہے نا تو پھر وہ ذرا ہیں، اور فوری طور پہ ان کی آنکھوں سے شرارے جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جناب بالکل لیتھل ہو کے آپ کی مدر سسٹر بن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ کسی شیئرنگ کی بات آئے نا، لیکن پنجاب میں وہ بڑے ہیں، محبتیں ان کے دل میں، اور جو ہے وہ دودھ بہ رہا ہوتا ہے. اب جناب انہوں نے اس کے اور ان کے حامیوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ شور مچانا شروع کیا. اور ہمیشہ پہلے یہ چاچا بھتیجی کا اختلاف جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے یوٹیوب پر سے شروع ہوا ہے. PTI والوں نے بعد میں اس کو جوائن کیا. کوئی ان کے اندر اختلاف نہیں ہے جی. دونوں نے ایک نے سڑک کی پالیٹکس کرنی ہے، اس نے وہ والا بیانیہ رکھنا ہے، ایک نے پارلیمانی پالیٹکس کرنی ہے، اس نے وہ والا بیانیہ رکھنا ہے. سڑک کی پالیٹکس کو اٹھا کے آپ پارلیمنٹ میں لے جائیں گے تو عمران خان نامی مانسٹر اور اس کے سب مانسٹر وجود میں آئیں گے. ٹھیک ہے، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا بھی سڑک کی پالیٹکس کر رہا ہوتا ہے. سڑک کی پالیٹکس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، وہاں پہ لافزنی ہوتی ہے، وہاں پہ دھمکیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ للکارے ہوتے ہیں.
اور پارلیمنٹ کی پالیٹکس جو ہے، اگر وہاں پہ آپ سڑک کی پالیٹکس لے کے آئیں گے تو پھر مراد سعید آپ کا ہیرو قرار پائے گا. اللہ نہ کرے اس قوم کا ہیرو جو ہے وہ مراد سعید قرار پائے، یا وہ شہد والا کیا نام تھا اس کا یار، وہ جو نشے میں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ کلبھوشن یادو جو ہے وہ ہم نے انڈیا کے حوالے کر دیا ہے، وہ تو چلا گیا ہے، وہ نشئی جو ہے. ٹھیک ہے، یار بلیک لیبل شہد والا. مطلب اس طرح کے لوگ وجود میں آتے ہیں نا. اگر آپ سڑک کی تھڑے کی جو ہے یہ والی سڑک چھاپ پالیٹکس اٹھا کے پارلیمنٹ میں لے جاتے ہیں، تو جس نے پارلیمنٹ کے اندر پالیٹکس کرنی ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر کرے گا، جس نے سڑک کے اندر کرنی ہے سڑک کے اندر کرے گا. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ کوئی ابہام نہیں ہے، مجھے تو بالکل بھی نہیں ہے. انہوں نے اگر موجودہ سیٹ اپ کو نہیں گرانا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جا کے گھر بیٹھ جائیں گے. انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ہے اس پورے سسٹم کے اندر، کیونکہ دو ایشوز پہ اگر وہ چپ رہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو بولتا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو اس موجودہ سیٹ اپ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ریلیونٹ رکھنا ہے. پی ایم ایل این کو پچھلی دفعہ مارچ 2018 میں اس لیے پڑ گئی کہ وہ پارلیمنٹ میں انہوں نے اپنے آپ کو سکیڑا، اور پیپلز پارٹی انہوں نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر آ جائیں، پارلیمنٹ کے اندر آ جائیں. دیٹ واز رانگ اسٹریٹجی نا. پارلیمنٹ کی سیاست اپنی جگہ پہ چلنے دی جاتی، باہر کی سیاست اپنی جگہ پہ کی جاتی، تو پھر طلال چودھری اور وہ سیالکوٹ والا جو نوجوان ہے یہ ڈسکوالیفائی نہ ہوتے. سڑک کی پالیٹکس نہیں کی تو یہ جو ہیں کھوسے اور ثاقب نثاریے جو ہیں یہ پرویل کر گئے نا. سڑک کی پالیٹکس کر رہے ہوتے تو نہ پرویل کرتے. کر رہے ہیں نا وہ اس وقت ججوں کو گالیاں بک رہے ہیں نا سڑک کے اوپر آ کے، سوشل میڈیا کے اوپر بکواس کر رہے ہیں نا، چڑھا رہے ہیں نا ویڈیو، وہ سڑک کی پالیٹکس کو ذریعے. ٹھیک ہے، اور کر وہ بذریعہ پارلیمنٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پارلیمنٹ جو ہے دا موسٹ ان افیکٹو انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ بن کے رہ گیا اس وقت. جو کہ مدر ہے تمام انسٹیٹیوٹ کی، وہ ماں جو ہے اس کو مار رہے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر وجود آتا ہے پارلیمنٹ کے سے ہی وجود میں آتی ہیں نا باقی سارے ادارے، اسی کے قانون بنایا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو خیر یہ جو ہے اس وقت اس لیے پارلیمنٹ کی پالیٹکس پارلیمنٹ میں ہوگی اور سڑک کی پالیٹکس سڑک پہ ہوگی. اور جنہوں کو شک ہے وہ آ کے تو پھر مریم نے للکار کے دیکھ لے. ٹھیک ہے، اور وہ اسی سیاست پہ چلے گی. میاں صاحب بھی اسی طرح رہیں گے اور میاں صاحب بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے. ہمارے دوست اس میں سے ویلاگ کرتے رہیں گے، خبریں نکالتے رہیں گے، تبصرے چھاپتے رہیں گے. اللہ خیر صلاح. تیسرا جی پی ٹی آئی کے اندر لڑائی ہو گئی، اور پی ٹی آئی کے اندر یہ لڑائی ہو گئی کہ وہ جو عمر چیمہ صاحب ہیں انہوں نے خبر چھاپ دی کہ وہ جو رپورٹ ہے وہ سامنے آ گئی ہے. کون سی رپورٹ؟ وہ جو سینیٹر علی ظفر صاحب نے بنا کے دی تھی. سینیٹر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں. ان کو کہا گیا کہ جناب آپ جہانگیر ترین جہانگیر ترین کو این آر او دینا ہے تو اس کے لیے ایک رپورٹ تیار کر کے دے. انہوں نے رپورٹ تیار کر دی، جو مزاج یار میں آئے، مزاج یار کے مطابق رپورٹ تیار کر کے دے دی، جس میں علی ظفر صاحب کو کلین چٹ دے دی گئی ہے. اب وہ رپورٹ کا چھپنا تھا کہ وہ اب جو ہے وہ جو خان جو ہے وہ حکومتیں توڑ دے گا، وہ اسمبلیاں توڑ دے گا، وہ جناب احتساب کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا. او پہ آ جائے احتساب. ٹھیک ہے، اکاؤنٹیبلٹی او پہ ہی. تو خیر یہ جو ہے یہ بہت ہی غلط بات ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی سب کے لیے ہونی چاہیے، اور نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اور اگر ہے تو کیوں ہے، یہ اس کا جواب جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر دیا جانا چاہیے. اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی والے بیچاروں کو مشکل ہو رہی ہے، اور وہ جو اڈ کے وجہ کرتے تھے نا مخالفین کو، اب وہ اعجاز چودھری جیسا بھی جو وہ بھی جو ہے نا وہ بھی ذرا سبمسو ہو کے بیٹھا، دیکھیں نا جی ہمارا پارٹی کا اندر کا مسئلہ ہے نا جی، تو ہم نے انٹرنل کمیونیکیشن کائے کی ہو گئی بھائی، کائے کی ہوگی انٹرنل کمیونیکیشن؟ یہ 400 ارب روپے کی لوٹ مار کی ہے تم لوگوں نے، اور کہہ رہے ہو ہماری پارٹی کے اندر ہی نہیں معاملہ. چنگی گل ہے بھائی. ہم جا رہے تھے کہ سڑک کے اوپر ہمارا سامان اٹھا کے اندر لے گئے ہیں، اور اندر جا کے سامان کی تقسیم پہ لڑائی ہو گئی ہے، اور کہتے ہیں یار یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہو. بھائی ساڈا سامان تے دیو نا، چوری کر دیا پکڑے گئے ہو چودھری صاحب، اعجاز چودھری صاحب چوری کر دیا پکڑے گئے ہو. ٹھیک ہے، اور پکڑ ساڈا سامان پیا ہوا اندر 400 ارب روپیہ پہلے سال لٹیا جائے، اس سال دا صاحب ہونا جے باقی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں ساڈا اندرونی معاملہ. تہاڈا اندرونی معاملہ کیویں ہو گیا؟ ساڈا مال تے دیو نا واپس، آپس مکدے رہو نا تسی. لے یہ جی 3 ماشاء اللہ شکار ہیں، اور تینوں پہ میرا خیال ہے کہ 200-250 ویلاگ تو بنے ہوں گے.
کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، یہ معاملات ایسے ہی چلیں گے۔ عمران خان صاحب نے ایم بی ایس کے باب کے ذریعے دورہ سعودی عرب کے اندر یقین دہانی کروا دی تھی کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں اس کو توڑنے کے حوالے سے، اگرچہ ان کو ریکویسٹ کی گئی تھی، اور اس میں ساری سیاست ویست ہوگی، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا، کسی کو بھیجا جا رہا ہے، یہ ساری سیاست ہوتی جائے گی آپ کو اور مجھے انگیج کرنے کے لیے، تاکہ ہمارا جو ایشو ہے، ہمارا جو دھیان ہے، وہ اصل ایشو کی طرف نہ جائے۔ اور اصل ایشو کیا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے پرلی طرف کے ایک جاہل جڈ اور گوار شخص نے، جس کو چیف منسٹر کے طور پہ مسلط کیا ہے پنجاب کے اوپر، اس نے صرف لاہور کی یونیورسٹیز کے بجٹ جو ہیں وہ 80% کٹ کر دیے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ لاہور کی یونیورسٹیز کے 80% بجٹ کم ہو گئے، نہ کوئی وائس چانسلر چیخا، نہ کوئی اسٹوڈنٹ چیخا۔ تو وائس چانسلر تو اس لیے نہیں چیخے نا کہ سارا وہ سریکی وسیب کو لا کے یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی سے لے کے انجینئرنگ یونیورسٹی تک اور لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی تک سب کے اعلیٰ عہدوں پہ متمکن کر دیا ہوا ہے جی، اپنے ہی رشتہ دار ہیں، ادھر ادھر دے، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ جتنے کہ موصوف کوالیفائڈ ہیں اتنے کہ جو ہے ان کے رشتہ دار یا واقفان کوالیفائڈ ہوں گے، تو وہ کیوں چیخیں یا وہ کیوں شور مچائیں کہ بجٹ کم ہو گیا ہے؟ ان کی تو نوکریاں ہی اس بونگے کی وجہ سے لگی ہیں۔ تو سندھ سے آنے والے، سندھ سے تو خیر کام آتے ہیں، بلوچستان سے آنے والے اور کے پی کے جو کے پی کے پسماندہ علاقوں سے آنے والے، گلگت بلتستان سے آنے والے، آزاد کشمیر سے آنے والے طلباء کو پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ اسکالرشپ دے کے پڑھائے، اور آپ کے اور میرے بچوں سے فیس لے کے ان کو اسکالرشپ دے۔ ہمیں لاہور میں رہنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔